بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف فصل نمبر 4 آپ کے سامنے ہے، اور اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے اندر فعل ماضی کی گردان، فعل مضارع کی گردان اور فعل مضارع کے اندر نفی بلن، تاکید نفی بلن اور نفی جہت بلم، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور اب جو ہے ہم مضارع کی ہی ایک اور مزید قسم جو کہ کہلاتی ہے لام تاکید بنون تاکید۔ اس سے پہلے آپ نے لن لگایا تھا فعل مضارع پر، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا تھا کہ میں مستقبل میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا۔ جس صیغے کے اوپر بھی لن لگے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہرگز نفی کے ساتھ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ لیکن اب اس کے بالکل الٹ ہے کہ لن کے بجائے صرف لام لگانا ہے، صرف لام لگا کر یہ اب بالکل اس بات میں ہو جائے گا اور اس بات کی تاکید میں ہوگا کہ میں یہ کام ضرور بالضرور کروں گا، یا تم یہ کام ضرور بالضرور کرو۔ اور یہ لام جب بھی آتا ہے تو یہ فعل مضارع کے آغاز میں شروع میں بالکل لگتا ہے، اور اس کے بعد صیغے کے آخر میں دو کام ہوتے ہیں، دو تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ یا تو آپ اس کے ساتھ ایک نون لگاتے ہیں اور وہ نون مشدد ہوتا ہے جسے ہم نون ثقیلہ کہتے ہیں، یا آپ ایک نون لگاتے ہیں وہ نون ساکن ہوتا ہے اور اسے ہم نون خفیفہ کہتے ہیں۔ تو یہ دو فرق ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ جو نون ثقیلہ کی گردان جب بنتی ہے تو اس کے اندر ہم پورے وہی 14 صیغے استعمال کرتے ہیں جو کہ ابھی تک آپ مضارع میں کرتے آئے ہیں، لیکن جب نون خفیفہ کی گردان بنتی ہے تو اس کے اندر ہم 8 صیغے استعمال کرتے ہیں اور باقی نہیں کرتے۔ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھ کے یاد کریں گے اور اس کے بعد اس کو حل کریں گے۔ دیکھیں صیغوں کی وہی ترتیب ہے جو اس سے پہلے چلی آئی ہے کہ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب اور آگے تک۔ اسی طرح جو ہے وہ مثبت اور منفی کی اور معروف اور مجہول کی گردانیں یہاں پر ذکر کی گئیں۔ اس میں چونکہ اس کے اندر منفی ہوتا نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہی لام اور نون ثقیلہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ کام اس بات میں کرنا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر منفی نہیں آتی، صرف اس بات کی گردان آتی ہے۔ تو دیکھیں لام تاکید بنون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، اور اس کے بعد ہے در فعل مستقبل مجہول۔ تو معروف اور مجہول کی گردان ہے، کیسے پڑھتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ لیفعلن لیفعلانی لیفعلن، لتفعلن لتفعلانی لیفعلنانی، لتفعلن لتفعلانی لتفعلن، لتفعلن لتفعلانی لتفعلنانی، لافعلن لنفعلن۔ یہ تو گردان ویسے ہی جیسے آپ پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کی مجہول پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر ہم جو پہلا حرف ہے جسے ہم حرف مضارع کہتے ہیں، علامت مضارع کہتے ہیں، اس کے اوپر ہم ضمہ لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں لیفعلن لیفعلانی لیفعلن، لتفعلن لتفعلانی لیفعلنانی، لتفعلن لتفعلانی لتفعلن، لتفعلن لتفعلانی لتفعلنانی، لأفعلن لنفعلن۔ یہ دونوں گردانیں تو بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ابھی تک آپ پڑھتے آئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نون خفیفہ کی گردان پڑھیں گے جو کہ معروف اور مجہول کے اندر ہوگی۔ فرق اس میں کیا ہے کہ اس کے اندر کچھ صیغے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوں گے، اور اس کی آپ ذہن نشینی کر لیں، جہاں جہاں نون خفیفہ سے پہلے الف آتا ہے وہ صیغے اس میں ذکر نہیں کیے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں لیفعلن، لیفعلان اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، چونکہ نون سے پہلے الف آ رہا ہے۔ لیفعلن اس کے بعد ڈائریکٹ جمع کا صیغہ آئے گا، جمع مذکر غائب، یعنی تثنیہ مذکر غائب اس میں نہیں آئے گا۔ تو پھر سے پڑھتے ہیں لیفعلن لیفعلن، لتفعلن، پھر دونوں صیغے چھوڑ دیے، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب کے، پھر لتفعلن اور اس کے بعد پھر تثنیہ کا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد لتفعلن اور اس کے بعد پھر لتفعلن، اور پھر دونوں جو ہے تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مؤنث حاضر کے چھوڑ دیے، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر کے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد ڈائریکٹ جو ہے متکلم کے صیغے آ گئے، لافعلن لنفعلن۔ تو اس طرح سے یہ 8 صیغے ہیں، اور 8 صیغے اس کے اندر جو ہے نہیں ہے، 6 صیغے اس کے اندر نہیں ہے، صرف جو ہے اس کے اندر 8 صیغے آئیں گے۔ تو ان کو آپ دیکھ کے ایک دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے برابر میں جو ہے اس کی مجہول ہے نون خفیفہ کی، تو دیکھیں لیفعلن اور لیفعلن، لتفعلن 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 اور لأفعلن لنفعلن۔
تو اس طرح سے یہ گردانیں آپ نون تاکید خفیف ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ کی گردانیں آپ یہاں سے یاد کر سکتے ہیں، اور یہ اس کو انشاءاللہ آپ یاد کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو قاعدہ، چونکہ اس سے پہلے ہم قاعدے پڑھتے آئے ہیں کہ گردانوں کو بنانے کا کیا قاعدہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم قاعدہ دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے، نون ثقیلہ، نون خفیفہ۔ نون ثقیلہ جو نون مشدد، یہ بات ہو چکی ہے، نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر آگے آپ جو ہے یہ قاعدہ خود سے پڑھیں، اور کتابیں آپ کے پاس ہیں، اور اس کے بعد یہی قاعدہ سارا نظم کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو اگر یاد کر سکیں تو اچھا ہے، نہ یاد کر سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ آخر میں وہی سوالات ہیں، سوالات آپ نے حل کرنے ہیں اور حل کر کے ان کو سبمٹ کرنا ہے۔